ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، وہ سارے فرائض جملہ، آج زکوٰۃ میں نے یہی گنا تھے جملہ، اس جملہ پر غور کیجئے، جملہ کے لفظ پر اور جملہ شعر پر آپ غور کریں۔ تو کیا ہے کہ جملہ فرائض، جتنے فرض ہیں فروع ہیں، فروع میں نے ٹہنیاں، ٹہنی فرع کا میں نے ٹہنی، فروع ٹہنیاں، اور اصل الاصول، اصول جڑیں، اصل کا میں نے فارسی عربی میں ہوتا ہے جڑ، اصول اصل کی جمع ہے، اصل کی جمع اصول، جڑیں، تو اصل الاصول کون ہوئی؟ وہ جڑ، وہ بڑی جڑ جس کے سر پر پورا درخت کھڑا ہوتا ہے، وہ سیدھی جاتی ہے نیچے، اس کو اصل الاصول کہتے ہیں۔ ادھر ادھر کی ساری جڑیں اگر 500 بھی ہیں، درخت کو بڑا گرا ہوا آپ دیکھ لیں تو وہ چھوٹی چھوٹی جڑیں ہوتی ہیں، جڑیں وہ اصول ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، لیکن اصل جو بیج پہلے ڈالا جاتا ہے، جس پر وہ تنا کھڑا ہوتا ہے، وہ سیدھی، جس طرح تنا سیدھا ہوتا ہے درخت، اسی طرح وہ سیدھی زمین میں جگی ہوتی ہے، اس کو اصل کہتے ہیں۔ وہ جڑ جس پر پورا درخت قائم ہو، درخت کیا ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، قرآن کہتا ہے اصلھا ثابت، اس کی اصل وہی اصل جو ہے جڑ، وہ ثابت ہے زمین میں، وفرعھا، اور اس کی ٹہنیاں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ آئیے آپ یہ قرآن پڑھا، یہ احمد رضا قرآن سے باہر نہیں ہے، اصل الاصول۔ تو وہ جڑ، احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو اصل ہے دین کی، بندگی اس تاجور کی ہے، اس تاجور، اس شہنشاہ کی جو غلامی ہے، یہ دین کی اصل جڑ ہے، جس اصل جڑ پر پورے دین کا درخت کھڑا ہوا ہے، دین کا اتنا قد و قامت والا درخت جس کی اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، وہ بندگی، محبت، غلامی، اطاعت، نسبت، عقیدت اس تاجور کی، کملی والے آقا کی جو نسبت ہے، محبت ہے، وہ اس دین کی جڑ ہے۔ تو جڑ وہ ہوتی ہے جو اصل بیج ہوتا ہے، جس کے اندر سارا درخت ہوتا ہے، بیج کے اندر درخت ہوتا ہے، تو اسی لیے جو اندر ہو وہی باہر آتا ہے۔ بیج کے اندر یہ درخت تھا تو باہر آیا نا، اور بولو تو صحیح یار، آیا باہر آیا، وہی درخت جو بیج، یہ نہیں بیج آپ اور ڈالیں درخت اور نکل آئے، یہ نہیں ہوتا، جو بیج ہوگا، آخر نا پنجابی جاوے ہر شے اپنے اصلے نو، جو جس کا بیج ہے انسان وہی بولتا ہے۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ چنداں کے دمد نخل سرے ریشم خاکس، چنداں کے دمد نخل سرے ریشم خاکس، ذلت نبرت جاہ ز تخمیر دنیہا۔ درخت جتنا بھی بڑھ جائے، یہ سفیدے کا درخت اتنا اونچا ہوتا ہے، جتنی بار بلندی ہوگی اتنا ہی اس کی اصل جس پر یہ باہر نکلا ہے، اصل بیج والے جو جڑ ہے، وہ اتنی گہرائی میں نیچے ہوگی، کیونکہ بنیاد جتنی گہری ہوتی ہے عمارت اتنی اوپر جا سکتی ہے، یہ اصول ہے۔ تو جتنا بڑا درخت باہر ہوگا اتنی اس کی جڑ نیچے گئی ہوگی، جتنا فوارہ آپ کو اونچا جاتا ہوا نظر آتا ہے، پانی اتنا ہی نیچے گیا ہوگا، پائپ اتنا ہی نیچے گیا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو بڑے بن کر بیٹھے ہیں نا، کوئی دولت کے سہارے، کوئی پراپرٹی کے سہارے، کوئی اقتدار کے سہارے، نہیں، اور
کوئی دنیا کو دھوکہ دے کر لوٹ کسوٹ کر کے غریبوں کا مال چھین کر آج جو وڈیرے اور دنیا دار اور ہر طبقے کا جو آدمی بدنام ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ یہ جتنا بھی سر اٹھائے نا، اس کی کمیندگی جا نہیں سکتی سرے ریشہ بخاک، کیونکہ اس کی اصل اتنی ہی مٹی میں نیچے گئی ہوئی ہے۔ اور گاٹے کٹ کے دسنا ہے میں بڑا اچھا، وہ کمینے اپنی اصل تک نہ اتنا ہی تو مٹی چ گئے ہیں۔ سر چھنڈ کے باہر نکلے ہیں، میں اصل تک اتنا ہی کمینے بچ گئے ہیں۔ کتنا باہر ہے اتنا بچے، اس طرح ہونا ہے نا، کئی آنے نہ ہوئے جتنا ہے باہر ہے اتنا زمین اندر ہے، بڑا جتنا باہر ہے اتنا زمین اندر ہے، یعنی منافق ہے، اصل میں اس کی اصلیت نیچے ہے، یہ باہر ویسے گردن اٹھائے ہوئے ہیں۔ مزہ آیا نے گجر خان والے بولو، گولڈ شریف کا پیر سمجھ کے داد نہ دے ہو، مزہ آوے تو داد دے ہو۔ میں آکھیا بھائی آکھے جی اے بڑی تو اپنی تعریف نے جملے آنا ہے، میں آکھیا کیوں نہ آکھا؟ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت میں کیوں نہ ناز کرے۔ سمجھ آئی؟ لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ سمجھ آئی؟ کیا ہے؟ اصلوہا سابقن آنا کہ چندہ کے دمد نازل، ایک گاٹا تک ہی کتنا اونچا چاہیا بوٹے دار، آئے وہ اسنی کمینگی تک اتنا ہی سی مٹی لیچی، دسنا ہی نہیں کہ میں مٹی جو فارغ ہو گیا تنگو تو سر کٹ یا سب بات نہیں، لیکن اصل اسنی بچے، اسنی کمینگی بچی ہے، اسی اصل کا بیک اسا مڑ کے تک آیا کتھوں میں، اسنی اصل بڑی ذلیل ہے، گاٹا تک کتھے چاہیا ہے، وہ آنا کہ چنداؤں کے دمد ناخل سرے ریش بخوکس زندہ ذلت نبرت جاز تخمیر دنیہا، یہ کمینے جو فطرت کے کمینے ہوتے ہیں، جو باعتبار فطرت کمینے ہوتے ہیں، یا ماحول کی آمیزش انہیں کمینہ بنا دیتی ہے، وہ دنیا کے اونچی سے اونچے مرتبے پر بھی پہنچ جائیں تو وہ ان کی دناب جو ہے وہ اتنی نیچے رہے گی، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ کمینے کے کمینے ہی رہیں گے، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ کرسی پر بیٹھ جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اقتدار پر بیٹھ جائیں، کمینے کے کمینے ہی رہیں گے، جس طرح درس کی اس نے مثال دی۔ تو میں نے یہ کیوں آپ کو مثال دی؟ تاکہ آپ کے ساتھ عقل، نقل، روایت، درایت دونوں ساتھ ہو کر چلے۔ میں کوئی عقیدہ آپ پر نہیں ٹھوس رہا، میں رسالت میں آپ کے اس سارے فلسفے کو عقیدے کے اعتبار سے ایک مولوی کے اعتبار سے نہیں ٹھوس رہا، میں سمجھ بوجھ کر، جان سمجھ کر، جانچ پرکھ کر، تول کر پھر بول رہا ہوں کہ فاضل بریلوی فرمایا کہ اصل الوصول بندگی، بندگی کا معنی عبادت نہیں ہے، محبت، نیاز، تعلق، یہ بندگی کا یہی معنی، ٹھیک ہے نا؟ اس تاج ور کی ہے، وہ تاج والا
جس نے کبھی تاج نہیں پہنا، جس نے دوسروں کو تاج عطا کیا، جس نے تاج عطا کیا، غلاموں کو تاج عطا کیا اور خود بے تاج بادشاہ رہا، یہ وہ تاجور ہے جس کے سر پر شفاعت کا تاج تو ہے لیکن یہاں کسی نے دیکھا نہیں، اس کا ظہور مقام محمود پر ہوگا کل۔ اصل الاصول بندگی، تو اصل الاصول کیا ہوئی؟ حضور کی نسبت ہے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ دین پر آپ چلے تو دین معزز بنا، تو پھر اصل میں دین کون ہوئے؟ حضور ہو گئے، نہ نمازیں، نہ وظیفے، نہ قیام، نہ سجود اور نہ قیام، یہ دین نہیں ہے۔ اصل حضور کی محبت، انس، محبت، وابستگی، یہ ہے دین۔ اب مزہ آیا، سنو، دین ہو گئے نا آپ۔ حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی، یہ دین بول رہا ہے، کل دین بول رہا ہے، اصل دین بول رہا ہے، سراپائے دین بول رہا ہے۔ حسین منی، اوے صرف میرا نواسا نہ سمجھیو، اے میں نے کملی والا تو کون ہے؟ بولتے ہلے تک میں جو گل کھلاری تو سب سمجھ نہیں آئی۔ او کملی والا تو دین ہے۔ فرمایا کہ حسین میں وہاں تے حسین تین ہویا ہو گیا دین۔ تے خواجہ غریب نواز پیچھے دیکھ کے آخیا کہ دین است حسین، کہ روائی میں تشریح کر رہے ہیں آج، دین است حسین، اور سمجھ آئیے کہ دین کہنجے حسین، اگے پھر خالی دین نہیں، اگے پھر ترقی آئی ہو، دین پناہ است حسین۔ آئے آئے تسی آپ جی دین اگن پناہ ملنی، دین کا لوگاں پناہ دینا ہے، دین اگن پناہ دینا ہے۔ تسی ماں دسو سعد بن وقاص کا وہ واقعہ، میدان جنگ میں حضور کے سامنے کھڑے تھے ڈھال بن کر، دین پیچھے کھڑا تھا، تیر پناہ آگے تھا، دین پناہ آگے تھا کہ آج دین پر نہ آئے، دین پناہ پر آئے۔ حضرت سعد بن وقاص کھڑوتے جن کے لیے سرکار نے فرمایا، سب نے کہتے ہیں، امت ساری کہتی ہے، تمام طبقے، شاید کوئی بد نصیب طبقہ رہ گیا ہو تو میں نہیں کہتا، سب کہتے ہیں کہ فدا کا امی وقفی، اے میرے کملی والے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ہر گندے سے گندا آدمی، شرابی، بدکار، جب حضور کی عزت کا وقت آتا ہے ناموس مصطفیٰ کا، تو وہ للکار کر دشمن کو باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے فدا کا امی و ابی، کملی والے گناہگار رج گیا اور آج مرنے کا موقع میں نے دیا۔ سمجھ آئی؟ میں مرساں ہر وہ بندہ جس کا دین دے نال تعلق تسی نہیں آ رہے، داڑھی مننے، بے نمازی، لیکن بے نمازیاں بھی پتہ ہے کہ اصل دین اے دین ہے نماز، او اصل دین ہے۔
ہے کیونکہ درخت جڑ نہ ہونا ہے جڑ کپی نہیں ہے تو بوٹا پٹھا ہونا ہے سنو تے اصل کے ہوئی دین حضور دین آپ تے دین پناہ ساتھ حضرت ساتھ کھلوتے سارے آنے نا تے پڑھو حدیث بخاری تے ساری کتاباں آخری آنے کہ حضور بہ گئے ایک گوڑا مبارک زمین تے لایا تے تھیلا ترکش تیر اینج رکھ کے آپ ساتھ نال کھلو گے جڑا آپ بچانے واسطے اللہ ہے لیکن ظاہری آسا ہے دین پناہ ساتھ کا لقب کیا ہے دین پناہ کہ حضور ایک ایک تیر دیے جا رہے تھے اور صدقے جاؤں میں ان لمحات پر جب آپ کی زبانیں موجز بیان سے ساتھ کے لیے یہ جملہ ساتھ نکل رہا تھا کہ علم یا ساتھ فدا کا امی بابی فدا ساتھ تیر مار تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہوں ہوا کہ دین است و حسین دین پناہ یہ دین بھی ہے اور دین کی پناہ کس طرح ہے دین اور چیز ہے پناہ اور چیز ہے ارے میں نے تمہیں بتا جو دیا حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حدیثہ سارے پڑھنے ہو شراج ویکھو دین بن گیا نا حسین رسول اللہ تو بعد دین کی حیثیت اختیار کر گیا کہ ہوں دین پناہ کہیں گے وہ آپ دین تے وہ ہی پناہ اے کہیں گے یہ سوچو نا نال اعتراض والے بھی چل لیں نا انہاں کم بختہ بھی نال توڑنا پہنا ہے نا جواب بھی دینے پہنے دین بھی آپ تے دین پناہ بھی آپ اتھے کیڑی ضرورت ہے نال پناہ نہیں وہ دین خود تے پھر پناہ نہیں کیڑی لوڑے تے میں نہ پھر سمندر تے بارش نہیں کیڑی لوڑے گل یہ ہو گئی کہ دین اب دین پناہ ہے کہ جو کیا حسین نے تو دین کل بنایا نہیں ہون یہ پناہ کیوں بن گیا یہ پناہ یہ بنا کہ حضور فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں جس ویلے حسین پہ وقت آیا تے کملی والا اس کی پناہ بنیا جڑا اصل دین ہے تے نا حسین دا لگیا کیونکہ فرق نہیں ماں بین بیا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی پتہ ہے نا کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے اور پتہ نہیں لگ رہا کہ میدان کربلا کے صوبات حسین دین بنیا دین پناہ بنیا یا کملی والا حسین کی شکل خود دین پناہ بنیا کیونکہ حسین منی وانا من حسین کا تقاضا یہ ہے کہ کملی والا دوبارہ بھی ظہور فرما سکتا امام مہدی آخر
الزمان کے متعلق پڑھو مشکاہ شریف میں، حضور نے جو ان کی علامتیں بتائی ہیں، میرے نام پر ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، حضور فرماتے ہیں امام مہدی کا نام، اس کی ساری طور طریقے، چلن، اٹھنا بیٹھنا، شکل شباب ساری مجھ جیسی ہوگی، محمد جیسی ہوگی۔ پڑھو کیا کہا؟ امام مہدی تو حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ قرب قیامت میں جا کر سراپائے محمد پیدا ہو سکتا ہے تو قریب عہد محمد سراپا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہون کے ہو گیا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دے دی۔ اگر یہ پناہ نہ دیتا تو دین کا آج حلیہ بگڑ جاتا، کیونکہ کچھ حلیہ بگاڑنے والے لوگ آ گئے تھے، لیکن حسین نے حلیہ بگڑنے نہیں دیا۔ نہیں، اپنے اس وجود کا حلیہ تو بگاڑ لیا، یہ گوارا کر لیا۔ پتہ ہے آپ کو کہ جب سب قتل ہو گئے تو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑانے کا وقت آیا تو حر جو آپ کے ساتھ آپ کا رات پر قربان ہوا تھا اور پہلے یزید کے لشکر میں تھا، وہ بھی اب حسین کی طرف آ کر شہید ہوا۔ تو جب مخالفین نے، یزید کے لشکر نے گھوڑے دوڑانے کا خیال کیا، طے کیا، تو حر کے خاندان کے لوگ نکل آئے، یزید کے لشکر میں تھے۔ انہوں نے کہا خبردار، ٹھیک ہے ہمارا آدمی حسین کی طرف چلا گیا، لیکن تم اس کی لاش کو روندو گے، ہم اس کے وارث زندہ ہیں، ہم اس کی لاش کو روندنے نہیں دیتے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ سارے اکٹھے ہو گئے حر کی لاش پر، گھوڑے نہیں دوڑانے دیے۔ لیکن جب حسین کی لاش کا وقت آیا، سوچ تو بھی انسان ہے، تیرے اندر بھی ایک انسان کا دل دھڑک رہا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرا نہ اتنا بڑا نانا ہے، نہ اتنا بڑا تیرا باپ ہے، نہ اتنی بڑی تیری ماں ہے، نہ اتنا تیرا بڑا خاندان ہے، نہ تیرے گھر میں قرآن نازل ہوا، نہ تیرے کسی بزرگ کو معراج پر بلایا گیا، نہ کسی تیرے بزرگ کے سر پر شفاعت کا سہرا ہے، نہ تیرا کوئی بزرگ مقام محمود پر کر کھڑا ہوگا۔ یہ وہ گھر تھا، یہ وہ گھر تھا، ہائے وہ وقت کہ جب حسین کی لاش کو گھوڑوں کے نیچے روندا گیا اور اس کی بہن سیدہ ثانیہ زہرا اپنی سگی بہن نہیں نکل سکی، دروازے پر آ کر ان دشمنوں کو یہ تک نہ کہہ سکی کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ پسر مرتضیٰ ہے، یہ لخت جگر فاطمۃ الزہرا ہے، یہ ابن مشکل کشا ہے۔ سجاد تو بیمار تھے، خیمہ سرکا کر دیکھتے تو کلیجہ منہ کو آتا، کلیجہ منہ کو آتا، بیٹیاں صاحبزادیاں کوئی نہیں کہہ سکا، لاش کو روندا گیا۔ اپنے نانا کے اس ارشاد کو بھی پورا ہوتے دیکھا حسین نے، فرمایا کہ افضل الجہاد وہ ہے کہ جس شہید کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچے
رتبے کا شہید وہ ہوتا ہے۔ تو قدرت نے کہا کہ تو سب سے اونچے مرتبے کا رسول ہے، تیرا نواسا اونچے مرتبے کا شہید ہے، تو یہ جو سب کی اونچی شہیدوں کی جو عزت ہے وہ چوٹی کا سہرا میں حسین کے سر پر کیوں نہ رکھوں؟ اس لیے حسین کو روندا گیا، کیونکہ مرضی اس کی تھی کہ یہ تاج بھی اسی کے سر پر، کیونکہ یہ میرے راستے میں عزت دی جا رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ دی پناہ ہست حسین، سردار دے دیا سر، نداد 10۔ آپ بتائیں، آپ کا اگر سر قلم ہو جائے آپ ہاتھ کو بچائیں گے یا سر کو بچائیں گے؟ بتائیں بتائیں مجھے۔ بڑا آپ کہتے ہیں میں کھانا بھی کھاتا ہوں، سارا کام ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ہے، کہ اپنے اپنے کام ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے کہ اب بتاؤ کہ سر دو گے یا ہاتھ دونوں دے گے؟ آپ کہیں گے ہاتھ کاٹ لیں، مجھے کوئی محلے والا کھلا دے گا، کوئی میرے عزیز آ جائے گا، راستے میں بیٹھ جاؤں گا، کسی سے کہوں گا یار میں بھوکا ہوں مجھے کھلا دو، ہاتھ سالن کاٹ کر لے گئے، سر دینا برداشت نہیں کرے گا۔ پورے جسم کا کوئی عضو بھی کاٹ لیا جائے انسان برداشت کر جاتا ہے، لیکن پورے جسم کا سہرا کس کے سر ہے؟ سر کے سر ہے۔ سر میری ذرا بات تو سنیں، پورے جسم کا آپ کی اس باڈی کا سہرا کس کے سر ہے؟ آپ کے سر کے سر ہے۔ بھائی ایسی بھی کیا بات، بڑی بڑی باتیں آتے ہیں، لوگ جسم کے دوسرے اعضاء کٹوا جاتے ہیں، یہ کوئی اتنے بڑا کام تھا؟ کون نہ ہو بھائی، دین پناہ ہست حسین۔ تو دین کو پناہ کس نے دی؟ سر حسین نے۔ پناہ کس نے دی؟ حسین کے سر نے، اس لیے کہ وہی دیا نا، سردار۔ سردار، اور جو اس سے کم درجے کی چیز تھی ہاتھ ندا، وہ نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ ہاتھ اس کے مقدس نانا کے ہاتھ میں دیا جا چکا تھا، وہ رسول اللہ سے بیعت کر چکا تھا۔ حسین اپنے نانا کا مرید تھا، ایک پلیت کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتا؟ سر دے دیا، ندا 10 در دست یزید۔ کیوں نہیں دیا؟ میں ایک اور بات بتاؤں، آپ نے مجھے چھیڑ دیا، سنو غلام صبح ایک منٹ، ہاتھ دیتا کیوں؟ ذرا جذبہ رکھے ہو بھائی، میں مکانے والا نہیں۔ ہاتھ تاں دیتا نہیں دیتا کہ ہاتھ یزید کا پلیت ہے، میرا خون پاک ہے، میری اصل پاک ہے، میری نسل پاک ہے، میری ماں پاک، میرا ماں باپ پاک، میرا نانا پاک، میرا نانا پاک محمد ہے۔ یہ پاک گھرانہ ہے، اور پلیت کے ہاتھ میں پاک ہاتھ۔ قرآن کے متعلق ہے نا، کیا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک تو سوا کوئی نہ چھوئے، ہے نا؟ اوے حسین اتنا جان نہیں، قرآن اتنا جان بھی کوئی نہیں، وہ تعارف لکھے، بکری کا لے جیسا جان قرآن ہی پانا ہے، کہ ٹھیک ہے، لیکن بظاہر تو نہیں نا۔ حسین بولنے آ گیا، اس دن نال انسان سامنے دا انسان ہے جی، تو وہ کس طرح؟
وہ خاموش قرآن اور یہ ناطق قرآن، یہ ناطق بالقرآن اور قرآن ناطق دو۔ حسین ناطق بالقرآن تھا اور خود قرآن ناطق تھا، اور اس کا ہر منطوق اور اس کا ہر نطق مطابق آیات قرآنی تھا اور مطابق منطوق قرآنی تھا۔ یہ ناطق ہی نہیں تھا، یہ منطق بھی تھا۔ یہ منطق ہی نہیں جانتا تھا، یہ منطق بھی تھا، یہ بلوانے والا بھی تھا۔ حق تو چپ ہوتا ہے، حق کبھی بولتے دیکھا آپ نے؟ حق کو بلوایا جاتا ہے، حق کو بلوایا جاتا ہے۔ اب کتنی یہاں باتیں حق ہیں، کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں، سب چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ حق کو بلوایا جاتا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں نا، کوشش کر رہا ہوں کہ حق کے اس بے جسم جان روح جسم میں کو روح پھونکوں تاکہ حق سامنے آئے، سر اٹھائے، آپ اسے سمجھیں۔ تو حق کو بلوایا جاتا ہے، بالخصوص جھوٹوں کے ماحول میں۔ جہاں ہر طرف جھوٹ ہو وہاں حق بھی شرم محسوس کرتا ہے کہ ان کمینوں میں کیا میں سر اٹھاؤں۔ تو حسین جیسا آدمی جو دین پناہ ہو وہ کہتا ہے اٹھ، ہاں میں تیرا تعارف کراتا ہوں، یہ کون ہے اور تو کون ہے، اور قیامت تک لوگ کس کے ساتھ رہیں گے، اہل باطل کے ساتھ کہ حق والوں کے ساتھ؟ اچھا، میں ایک بھائی گولڈے شیف کے محبت والے بیٹھے بھی ہیں، محبت بھی یہاں کئی قسمیں ہیں، بہرحال ہر قسم کی محبت اب بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے بہرحال ایک بیان، وہاں ہمارے ایک جملہ مترجم آ گئی، کہتے ہیں کہ دو لفظ چلتے ہیں گولڈا میں، ایک گھر کے ساتھ دین کا لفظ آتا ہے اور ایک کے ساتھ حق کا آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کون آگے، کوئی کہتا ہے کون پیچھے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، فیصلہ قرآن پر چھوڑ۔ فرماتے ہیں اللہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے دونوں لفظ گولڈے شریف کے جمع کر دیے، دین بھی اور حق۔ حق والے بولے کہ ہمارا حق ہے، لیکن دین والے بولے کہ دین پہلے ہوگا تو پھر حق تمہارا شاید بنے، اگر دین ہی نہیں ہے تو حق کس بات کا؟ اللہ نے بھی آیت میں دین کو پہلے رکھا اور حق کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ دین اصل ہے اور حق کو اس کے بعد، کیوں کہ حق تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی بول سکتے ہیں، سچ تو حق کا میں نے سچ، لیکن جو دین مصطفیٰ ہے اس کا حق، تو یہ اگر مل جائیں دونوں دین اور حق تو دین الحق نہ بن گیا۔ بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مل جانے کی صورت پیدا کرے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا، یہ دیکھیں نا علم کی باتیں، علم کی بات، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں جی حق پہلے، حق نہیں دین پہلے ہے، دین الحق، دین پہلے ہے، حق بعد میں، حق کا نمبر بعد میں۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کیا کہ یہ سارا مرحلہ طے ہوا، سر داد نہ داد، آپ کیا کرتے؟ آپ ہاتھ دیں گے، میرے پاؤں کاٹ لو۔ چور کا پہلے ہاتھ دایاں بایاں، پھر دایاں بایاں پاؤں،
سر نہیں کاٹا جاتا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں سر کاٹ یہ لو جو آخری منزل ہے وہ پہلے لے لو. مگر یہ پاک ہاتھ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین کو پتا تھا کہ میرا سر ان پلیت ہاتھوں سے پکڑ کر توڑ نہیں سکتے. میرے ہاتھ چونکہ میرا گلا پاک ہے اس لیے تلوار کا لوہا مجھے منظور ہے, اس سے کٹ جاؤں گا, لیکن لمس دست یزید اس کو میں گوارا نہیں کرتا. مطلب کیا ہے کہ تلوار سے کاٹا گیا نا. حسین نے اس لیے پیش کیا کہ یہ کم از کم ہاتھ تو نہیں لگائے نا, میرے گلے کو نجس ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا, تلوار تو پاک ہے. اس لیے سر پیش کیا, ہاتھ نہیں دیا کیونکہ ہاتھ پاک تھا اور بیعت لینے والا پلیت تھا. اس لیے غریب نواز کہتے ہیں کہ سردار ندار دست در دست یزید. اب کا چوتھا مصرع فیصلہ کون بات حق کا. سچی بات یہ معین الدین اجمیری کہہ رہے ہیں بارگاہ حسینیت میں کہ حق کا سچی بات تو یہ ہے اے کائنات میں سانس لینے والے انسانوں بنا لا الہ ہست حسین. اصل میں دیکھو تو جس طرح یہ درخت کی جڑ وہ تخم ہوتا ہے اس کا, اس طرح لا الہ کی جو جڑ ہے وہ حسین ہے. اس نے کیا کہا کہ میں بڑا ہوں, انا ربکم الاعلی. جس طرح فرعون نے کہا, نمرود نے کہا, یزید نے کہا کہ کون سی کتاب, کون سی نماز, کون سا رسول, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, میں الہ ہوں. آج میری حکومت ہے, تم کون ہو سب, نواز رسول کیا ہے. اس نے کہا کہ آج اگر محمد بھی ہوتے معاذ اللہ تو آج دیکھتے کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا. چونکہ اس نے حضور کو مخاطب کر کے کہا اس کے شعر ہیں, تو امام احمد بن حنبل نے گستاخی رسول حضور کو چونکہ اس نے مخاطب کیا اس لیے امام احمد نے اس پر کفر کا اور لعنت کا فتویٰ دیا. ہے جی, تو کیا ہے, تو اصل میں یہی بات ہے. وہ امید فاضلی ہمارے شاعر مرحوم بڑا اچھا شعر کہہ گئے کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی. دشمنی اصل میں محمد کے ساتھ تھی. ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی. بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. اور میں نے کیا کہا تھا, اور اس فقیر نے کیا کہا ایک شعر میں, پوری تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل, لیکن یہ بجا حسین نشانہ تو ہی تھا, نشانہ تجھے بنایا گیا. یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل, لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ. جڑا تم کمینہ دشمن ہوگے نا وہ پچھلیاں پشتانیاں اچیاں گلاں دور نہیں رکھ کے بدلے لانا نسلہ تے. ایک بڑا پرلے درجے نہ کمینہ دشمن ہوگا جڑے 100 سال 50 سال لے پہلا ایک کیس ہو گیا پیو دا دینا کوئی جاتی باتیں کٹے ہوتے رہنے, لیکن کمینہ ہوتا ہے جڑا اس دی نسل نو بھی وہ ایجاد دے رہا ساری ہوگا ایک او کمینہ سے. تو دشمنی اگر محمد جس کا وہ کلمہ پڑھتا تھا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایمان ہوتا کے ساتھ ایمان رکھتا, آپ کی عزت کچھ بھی اس کے دل میں ہوتی. کہتے ہیں جناب یہ تو بیچارہ اس دور کے جو یزیدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو آپ کوئی قصور نہیں تھا, یہ تو وہاں دمشق میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد اس نے کسی کو معذول کیا؟ عبید اللہ بن زیاد کو معذول کیا؟ کسی کو معذول کیا؟ پوچھا ہی.
اور وہ ایک مگرمچھ کے آنسو دو چار بہا کر تو وہ بس خاموش ہو گیا، لیکن تاریخ اور وقت تو خاموش نہیں رہے۔ کوئی وقت نہیں، کوئی بات نہیں یزید، وقت تو گزر گیا، حسین پر بھی گزر گیا، تجھ پر بھی گزر گیا، تیرے بڑوں پر بھی گزر گیا، حسین کے بڑوں پر بھی گزر گیا، لیکن میں بتاؤں تجھے کہ حسین کے بڑوں پر وقت گزرا، نبیوں کی شان لے کر گزرا۔ اور حسین علی اصغر اور علی اکبر پر وقت گزرا تو شہادت کی چادر لے کر گزرا اور ان کی طہارت کا ایک اعلان کرتے ہوئے گزرا۔ تجھ پر جو وقت گزرا وہ لعنت کا طوق تیرے گلے میں ڈال کر گزرا، اور قیامت تک مسلمانوں تک محدود نہیں، جس میں ضمیر زندہ ہے، جس کا شعور زندہ ہے، جس کا اندر کا انسان زندہ ہے، قیامت تک بلا تفریق رنگ و نسل و خطہ و زبان حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، بلا تفریق رنگ و نسل و خطہ و زبان وہ تیری عظمتوں کو سلام دیتا رہے گا، تیرے سامنے اپنی جبین محبت و نیاز کو خم کرتا رہے گا، اور تیرے خانوادے پر تیرے نانا کی طرح درود پڑھتا رہے گا، کیونکہ تیرے نانا کی شان ہے کہ اس پر ملائک بھی درود پڑھتے ہیں، جس نے تیرے نانا کو پیدا کیا وہ خود بھی اس پر پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور ایمان والے بھی پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے۔ اور جن کے دل میں اور جو یہ سمجھ گئے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، وہ تجھ کو بھی، حسین کو بھی محمد کا دوسرا نقشہ سمجھ کر، محمد کا دوسرا انداز ظہور سمجھ کر، ایک نئے روپ میں آئے محمد، نبوت اپنے تک محدود رکھ کر، اپنے عہد سے گزر کر، وہ محمد جو نبوت سے پہلے کا دور ہے، وہ محمد آئے، اور وہ محمد حسین کے روپ میں آئے، اور محمد نے، میرا ایمان ہے کہ محمد نے حسین کی شکل میں، صورت میں خود دین کو پناہ دی، کیونکہ انا من الحسین کا یہی مطلب ہے، اور کیا مطلب کہ میں حسین سے ہوں یا حسین مجھ سے ہے، کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ یہی تو میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ نے فرمایا تھا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ بھائی جسم اپنا تھا نا تو شب ہجرت اپنی جگہ بستر پر سلا کے گئے، محمد پناہ کر گئے، لحموں کو لحمی کا ثبوت دیا، اور کسی کو نہیں بٹھایا، نہ صدیق اکبر کو، نہ فاروق اعظم کو، نہ کسی کو، فرمایا محمد کی جگہ محمد لیٹے گا۔ یہ کمال اتصال ہے، کمال اتفاق ہے کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، جب بھی اٹھے گا، بات وہی ہے، علی کس کا جانشین ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں نبی کی جانشینی، بھائی علی کس کا جانشین ہے؟ بھائی علی
ایک منٹ، فاروق کا، ابو بکر صدیق کا، عثمان غنی کا تو جانشین علی نہیں بنا، اور یہ جو تینوں پہلے گزرے ہیں یہ ایک دوسرے کو جانشین تو نہیں بنے، یہ تو کملی واقع والے کے سارے جانشین بنے، تو یہ تینوں بنے تو علی کیوں نہیں بنا؟ اس لیے اب میں یوں پڑھوں گا، اب یوں ہی پڑھوں گا۔ دیکھا گیا تھا میں بھول، یہ ہے بات، اصول کی بات ہے کہ میں بھول گیا۔ شاعر نے کہا جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال تو میں کہہ گیا جب کی اٹھے گا علی کی جانشینی کا۔ اب میں کہتا ہوں یہی ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہ علی کس کا جانشین ہے؟ بولو، یا علی کے شان کے لائق کیا ہے کہ وہ کس کا جانشین کہلائے؟ اور رسول اللہ نے کس کے لیے کہا تھا کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی میرا تیرا رشتہ وہ ہے جس طرح ہارون اور موسیٰ کا ہے، وزیر تھے، ہارون موسیٰ کے وزیر تھے۔ ہے جی؟ تو جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، کہ علی کس کا جانشین ہے؟ جب بھی یہ اب یوں بھی پڑھ دے جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا خیال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ بھائی کون علی کا نبی کا جانشین؟ ہجرت کی رات بستر پر کون لیٹا تھا؟ فیصلہ کر لو۔ کیوں کہ لیٹنا محمد علیہ السلام کو تھا، لٹا کس کو گئے؟ سمجھ آئی؟ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جانشین کا ایک اور ترے پوڑیاں یا ممبر نیا حضور نیا چار ہکتے آپ چوٹی نے ممبر کے اتنے پہنے، دوسرے حضرت صدیق اکبر اس تو تھلے انہوں نے فرمایا کہ میں جتنے حضور پہنے وہاں میں نے بیٹھا، آپ نیچے ایک سیڑھی، دوسرے کا دور آیا حضرت فاروق اعظم کا اس کے نیچے، حضرت عثمان غنی کا آیا تو سب سے نیچے بیٹھا، حضرت علی کا دور آیا سیڑھی ختم ہو گئی، ایک منٹ نعرہ تکبیر، اور میں گل سنا نعرہ میں آپ مارے کتنیاں یا ترے سیڑھیاں، خلیفے ترے، سیڑھی ختم، علی بہوے کتھے؟ علی آکے میں محمد نہیں جگہ تے بیسا، کٹ کرو کتاباں، جناب علی حضور علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھے، سیڑھیاں ختم ہو گیا، جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال۔ جانشینی سمجھ آئی؟ جانشینی ایک ہونے آنے چڑھ بینا، ایک ہونے آنے چڑھ بینا، کوئی کرسی تے چڑھ بیٹھا، کوئی کرسی تے چڑھ بیٹھا، کوئی گدی تے چڑھ بیٹھا، ایویں چڑھ بیٹھا، اے علیاں بھی تو کوئی چڑھیا ہے، ترے پوڑیاں مک گئیاں، اللہ کہتے نہیں تلے جائے کوئی نہیں، اتے آ، او نبیوں نے جگہ تے پہنے والے علی، ہائے ہائے علی کتنے لفظ
انہاں بھی نقطے بیان کیتے. سنو نقطے. اے علی ایسا نام ہے کہ نقطہ ہی کوئی نہیں تے نقطے نال بھریا ہے. علی نے کتنے حرف بولو؟ 3. پوڑیاں کتنی آئیاں؟ پوڑی تو مکی گئی، وہ تو حضور نہیں ہے نا اتلی کتاب پہنے نا. خلفاء 3 خلیفے نکلے 3 پوڑیاں آئیاں. علی نے 3 حرف ہے اپنے نائج موقع آ گیا. مکایا فرمایا کہ ابو بکر اور اے عمر اور اے عثمان مجھ سے الگ نہیں ہے بلکہ مجھ میں ہیں، یہ مجھ میں گم ہیں. یہ کوئی الگ اور میں کوئی الگ نہیں ہوں، یہ مجھ میں گم ہیں اور میں محمد میں گم ہوں. سمجھ آئی؟ یہ مجھ میں گم ہے. 3 پوڑیاں یا علی عین لام یہ ابو بکر عمر عثمان 3 گم علی وچ. اے جڑے آنے جناب انہاں دا آپس وچ تعلق ٹھیک نہیں ہے، یہ دشمن ہے. معاذ اللہ. دیکھو علی نے ان تینوں کو اپنے سینے کے اندر لے لیا. تو ثابت ہوا کہ جب حیدر کرار کا وقت آیا زمانہ خلافت ہے تو اس میں صدیق اکبر کی صدیقیت بول رہی تھی، فاروق اعظم کا عدل بول رہا تھا اور عثمان غنی کی سخا اور ان کی حیا بول رہی تھی. اتنے آنکھیں کے علی حضور دے سیٹ تے میں بیٹھا اتنے بھی بیٹھا تے پوچھا گیا انہاں ساریاں تھلے سیڑھیاں بیٹھن کہ بلا تسی اتے پہنچ گئے ہو. فرمایا سنی تے گریبان وچ منہ پا کہ اس جا پر بیٹھنے والا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ یہ منبر پر اعلان کرنے والا کہ آپ پوچھنے والے اس سے پہلے جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لے، اس سے پہلے کہ تو مجھے گم کر بیٹھے میں دنیا سے چلا جاؤں. پوچھ لے. اتنی بڑی شان والا کتنا بھائی نے کملی والے نے کتنا یگانگت اور قرب دی، لیکن اوپر بیٹھے کیا فرمایا؟ لوگوں نے سوال کیا، کہنے لگے کہ میں محمد کی سیٹ پر بیٹھ کر محمد تو نہیں بن سکتا. دیکھا علی کے علم میں تھا ختم نبوت کا مسئلہ. کتنی دور نظر تھی کہ کملی والے کے منبر پر بیٹھ کر نظر تھی 14ویں صدی تک، قیامت تک آنے والے متنبیوں کی، جعلی نبیوں کی، کہ تمہیں تو قرب دور رسالت بھی نصیب نہیں ہوا، رسول اللہ کا دور بھی نہیں پایا، چہرہ بھی نہیں دیکھا. ہمیں تو حضور نے دیکھا، آپ نے تعریفیں فرمائی، آپ نے خدمتیں کی، آپ نے جملے، اتنا قرب، ان کی صاحبزادی میرے گھر اتنا. لیکن اوپر بیٹھ جانے سے علی خاتم النبیین تو نہیں مل سکتا. چاہے وہ کہیں کہ گوشت تیرا گوشت میرا گوشت ہے، چاہے جو کچھ وہ کہیں، وہ ذرہ نواز ہیں، وہ بندہ نواز ہیں، وہ علی نواز ہیں، وہ سب کو نوازنے والے ہیں. لیکن وہ جو ختمی مرتبت کا سہرا ان کے سر اللہ نے رکھا ہے، وہ قیامت تک ابد الآباد تک کسی شخص کے سر پر نہیں آ سکتا، چاہے علی ہو، چاہے حسین ہو، چاہے حسن ہو، چاہے ان کی اولاد میں سے ہو. تو جو سہرا رسول اللہ کے اپنے خانوادے کے سر نہیں آ سکا، تو مستحق تھا کہ علی مستحق تھا نبوت کا؟
جس نے اس آخری رسول کا ساری عمر چہرہ دیکھا، فاروق اعظم کو کہا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تمام جوہر نبوت کے عمر میں موجود ہیں۔ اتنا بڑا جملہ فرمایا، عمر نے تو ساری عمر غلامی کا دعویٰ کیا، ساری عمر نے ساری عمر غلامی کا دعویٰ رکھا، حالانکہ فرمایا تو اس میں نبوت کی صلاحیتیں ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا۔ تم کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچ۔ بڑا کوئی بے وقوف ہوگا جو گھٹیا درجے کا آدمی ہو جائے، تم جیسے گھٹیا آدمی کو نبی مان یا کسی کو بھی نبی مان لیا حضور کے بعد۔ تو حضرات سمجھ رہا ہوں کہ حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین، سچ ہے کہ بنیاد لا الہ ہے۔ بنیاد لا کیا ہے؟ آیا۔ میں اب بات ختم کر رہا ہوں اور بڑے نقطے پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ بنیاد کے لیے جتوں پہلے اٹ رکھی نا، بنیاد آسان ہے نا، لا الہ نہیں بنیاد۔ خواجہ صاحب کیا ہے حسین ہے، مولانا داد مانا دے ہو، میں نے درگاہ نے نسبت نہ لگتا، مولوی نہیں حیثیت نہ، ایک ذہین انسان نہیں حیثیت نہ، اگر مزہ آئے یا پسند کی تھی کتنا دماغ سن رہا ہے یا بول رہا ہے کہ میں جو تشریح کر رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آج تک اللہ نے کسی کو یہ توفیق نہیں دی یا سمجھ نہیں۔ دعوے تو سب کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے آخری مصرے میں کہا کہ بنا لا الہ، لا الہ کی بنیاد پہلی اٹ حسین ہے، پہلی اٹ۔ کلمہ پڑھو جی سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خواجہ صاحب آکھیا حسین پہلی اٹ ہے تے کلمے نہیں، پہلی اٹ کیڑی ہے؟ بولو لا نہیں۔ یزید آکھیا بیعت کر اس آکھیا نہیں۔ بنائے لا الہ، لا الہ الا اللہ دی بنیاد مڈ حسین ہے۔ بنیاد لا الہ الا اللہ مڈ پڑھو کہ لا میں نے نہیں۔ حسین یزید کے سامنے سب تو پہلے نہیں کس کی تھی؟ حسین۔ تے پھر خواجہ صاحب سچا کیا بنا لا الہ حق۔ اور پچھلے ہو تسی بھی کوئی سمجھ آئی نہیں یا بھی کھا کے بیٹھے ہو؟ بنائے لا الہ، لا الہ دی بنیاد ہے کہ مطلب ظالم سامنے آوے تے نہ کرنی حسین کو سکھ لا ہے۔ اس آگے ہاتھ بدھاؤ حسین، اس آگے لا نہیں۔ تے لا الہ دی بنیاد ہوئی کہ نہیں؟ بنیاد ہونی جی تو پہلی ایک لا الہ الا اللہ نہیں، پہلی ایک لام تے الف ہے۔ لا کلمے وچ لفظ لا ایک تے بنیاد ہے کہ تو شروع ہونا ہے کلمہ۔ تے تسی آکھو جناب نہ کرنے نہیں ایک حسین رکھی، نہیں جی اس نہیں رکھی، اللہ خود رکھی۔ اللہ کہ لا الہ الا اللہ، لا پہلے اللہ بعد، لا پہلے نہیں۔
وہ تو اقرار پہ کرانے نہیں پہلے کتنے اگے ہے جڑے 10-15 ہزار بچ جو بھی آنے پائے نے الہ یہ جڑے کدے فلانا تے کدے فلانا انہاں تو باہر کٹ کے سٹو اے جڑے تساں نال پرنجین اے فلانا صاحب اے فلانا صاحب اے بھی خدا نال بنائے نے تے ماں بھی بنایا نے انہاں سٹو پڑے لا اے کچھ نہیں نے لا الہ کوئی مستحق عبادت الہ نہیں مگر اللہ مگر صرف وہ ہے اللہ لا پہلے رکھیا الا اللہ بعد اقرار انکار پہلے کرو انکار اقرار بعد کرو ایویں نہیں جڑی گل بھی آکے تے گیوں گیوں کر کے مان کر نہیں پہلے کو نہ مننے پہلے کو نہ مننے بات آنے نصیر الدین پہ آنا ہے تو نہ مننے پاویں آنا اللہ ہے کہ تاں بھی نہ مننے وہ میں سامنے لکھ کے دیو نا میں تا آنا تسی آکھو نہیں ہے میں نے نہ تا کرو وہ میں نے بھی صحیح طرح منکر نہیں بنے سکے ہو میری لاکھ ہو نہیں تو پھر تسی بھی نہیں ہو ہے جی لا انکار کرو پھر اللہ دی بارگاہ پھر اقرار کرو مطلب ہے کہ پہلے تم یہ کہو کہ یہ گولہ شریف کا کوئی صاحب دادا بول رہا ہے کہ یار ہم نہیں مانتے لا نہیں مانتے خطاب سنو غور کرو حسد کی اینکیں اتارو عقل کی کھڑکی کھولو علم کے دریچوں کو آواز دو کھولو اندر کی دنیا کو بیدار کرو ماضی کے جملے تمام ان 14 سال 100 سال کی صدیوں کو حاضر کرو پھر میرا خطاب سننا شروع کرو جی پھر کہو گے الا اللہ پہلے تو لا کہا تھا لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ہے کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو سمجھ آئی بنیاد بنائے لا الہ ہست حسین یہ نقطہ میں حسین کی نظر کرتا ہوں یہ پوری ربائی میں حسین کی نظر کر رہا ہوں مجھ غریب کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں ان پر نشاور کروں از دل و دین چے آورم ہدیہ رو نمائے تو اے کہ بشان دل بری ہر دو جہاں فدائے تو کوئی ایسی چیز نہیں تو غریب نواز کے حوالے سے ان کی روح معین الدین اجمیری کی روح بھی خوش ہوگی جو میں نے آج تشریح کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو غریب نواز کے حوالے سے اجمیر سے چل کر بغداد شریف اور پھر نجف اشرف اور کربلا اور وہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں اس ربائی کے مفہوم کو اور آج کے سارے خطاب کو اور اس بولنے والے کو اور اس تمام سامعین کے مجمع کو میں کملی والے کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مولا میرے آقا آج گجر خان والوں نے جس محبت اور جذبے سے تیرے نواسوں کا ذکر سنا ان کے گناہ معاف فرما میرے مالک تیرے اس محبوب کے نواسے کا ذکر انہوں نے سنا اور مجھے توفیق ہوئی بولنے کی انہوں نے سچے دل سے سنا اور ان کی مصیبتوں کو مشکلات کو آسان فرما اور ان کے گناہوں سے میرے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر اے مالک الملک یا قاضی الحاجات اے دافع المشکلات تیرے دروازے پر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر سر بسجود رہے تیرے آستانے پر تیرے آستانہ فیض کاشانہ پر بڑے بڑے اکابر کی گردنیں جھکی ہم غریب ہماری کیا بساط ہماری کیا حیثیت کہ ہم تیری بارگاہ میں براہ راست تیری بارگاہ میں پیش ہوں یا رب بمحمد و علی و زہرا یا رب بحسین و حسن و آل عبا کز لطف برار حاجتم درد سرا بے منت خلق یا علی العالی یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم محتاج برادران و خیشان شوم
چیزے کے دہی بده مرا از در خیش تا از در تو بر در ایشان نشوم یا رب ز قناعتم توانگر گرداں بد نور یقین دلم منور گرداں روزی من سوختہ سرگرداں بے منت مخلوق میسر گرداں یا رب بحری میں فضل خود را ہم دے فرمان پذیرائی یہ درگاہ ہم دے سرمایہ درد و سوز ارزانی کن با گوہر عشق دولت آہم دے یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غذا کنندہ بدر و حنین عصیان مرا تو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعشيرته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم